السلام علیکم۔ اگر آپ پاکستانی ہے اور آپ کو ضلع کرم پارشنار کا پتہ نہیں تو سمجھو آپ کو دنیا کی کسی بھی علاقے یا کسی بھی جگہ کا پتہ نہیں۔ آپ کو معلوم ہوگا کہ پارشنار کے لوگ پچھلے 93 روز سے محاصرے میں ہے اور اس پر ہر قسم کی سپلائی اور ترسیل جو ہے اس کو معطل کر دیا گیا ہے۔ آمد و رفت کے راستے بند ہے، اشیاء ضروریات کی چیزیں نہیں مل رہی اور جو اشیاء ضروریات زندگی کے جتنے بھی اشیاء ہے اس کا ذخیرہ مکمل طور پر ختم ہو چکا ہے۔ لوگوں کو شدید مشکلات کا سامنا ہے، لوگ پاکوں پر مجبور ہو گئے ہیں۔ ادویات کی عدم دستیابی کی وجہ سے اب تک 145 بچے جو ہے وہ جان باک ہو چکے ہیں۔ 217 اموات دیگر جو بیمار افراد ہے یا جو باقی بزرگ افراد ہے 217 افراد کی اموات ہوئی ہے۔ اس کے علاوہ یہاں جو سیج ہے اس کا سلسلہ بدستور جاری ہے۔ آپ کو معلوم ہوگا کہ 12 اکتوبر کو ایک کنوائی پر فائرنگ ہوتی ہے، اس کے نتیجے میں روڈ بند ہو جاتا ہے اور ضلع کرم خاص کر اپر کرم کے لوگ یہ مشکلات پے در پے برداشت کرتے رہتے ہیں اور اس مشکلات کے باوجود یہ لوگ صبر اور استقامت کا دامن جو ہے وہ نہیں چھوڑتا۔ 12 اکتوبر کا واقعہ ہوتا ہے، یہ لوگ خود اس مجرمین کو یا جن لوگوں نے کارروائی کی تھی یا جن لوگوں کے FIR میں نام آئے تھے وہ لوگ حکومت کے حوالے کر دیتے ہیں۔ بعد میں یہ سلسلہ جاری رہتا ہے، روڈ بند ہوتا ہے حکومت کی جانب سے بھی اور مخالف جو فریق ہے اس کی جانب سے بھی۔ آج 93 روز ہے کہ آمد و رفت کے راستے بند ہے، لوگ مر رہے ہیں بھوک سے، لوگوں کو مشکلات کا سامنا ہے۔ کوہاٹ میں ایک امن معاہدہ ہوا جمعرات کے دن، اس کی روح سے ہفتے کے دن جتنی بھی گاڑیاں ہے یا جو مین روڈ ہے اس کو کھولنا تھا، اپر کرم کی جانب قافلوں کو روانہ کرنا تھا، پارشنار کی جو انسانی المیہ ہے اس کو ختم کرنا تھا، لیکن بدقسمتی سے ہفتے کے روز ڈپٹی کمشنر کرم کی گاڑی پر بگن والوں نے فائرنگ کیا۔ بگن ایک قصبہ ہے جو لوور کرم میں آتا ہے اور یہ مین روڈ پر آتا ہے، تو اس کے نتیجے میں جو قافلہ تھا اس کو روک دیا گیا۔ پھر بعد میں کہا گیا کہ اس کو کل روانہ کر دیں گے، پھر کل بھی روانہ نہیں ہوا، پھر پیر کے دن انہوں نے کہا صوبائی حکومت نے کہ یہ روانہ ہوں گے، پھر پیر کو بھی روانہ نہیں ہوئے۔ مختصر یہ کہ اب تک وہ قافلہ جو ہے وہ وہاں پر رکا ہوا ہے۔ تقریباً آج چوتھا اور پانچواں روز ہے، اس میں جو سبزی اور پھل تھے وہ مکمل طور پر ختم ہو چکے ہیں، خراب ہو چکے ہیں۔ اس کے علاوہ جو صوبائی حکومت جنہوں نے دعویٰ کیا تھا کہ اگر فریقین امن معاہدے پر دستخط کر لے تو یہ راستے کھولنا ہمارے 1 گھنٹے کا کام ہے، میں نے اس دن بھی کہا تھا کہ تمہاری اوقات نہیں ہے کہ تم 1 گھنٹے میں راستے کو کھول دے، وہی ہوا۔ آج چوتھا روز ہے کہ راستے ابھی تک بند ہیں۔ راستے پچھلے دن دفعہ 144 کو نافذ کیا گیا، دفعہ 144 کی کھلے عام خلاف ورزی جاری ہے، دفعہ 144 کے باوجود دھرنے بھی جاری ہے اور احتجاج بھی جاری ہے۔ دفعہ 144 امپوز ہوتی ہی پارشنار کا جو مرکزی دھرنا تھا اس کو ختم کیا، لیکن اس کے باوجود 300 افراد پر FIR درج ہوا۔ آج روڈ کو بند کیا ہے اور امن کی خلاف ورزی ہو رہی ہے، ڈپٹی کمشنر پر فائرنگ ہوا ہے، آمد و رفت کے راستے ابھی بھی بند ہے اور جس کو صوبائی حکومت امدادی قافلہ یا ریلیف پیکج سمجھ رہی ہے، حالانکہ جتنی بھی گاڑیاں ہے اس میں سارے جو سامان وغیرہ ہے وہ تاجر برادری کا ہے، انہوں نے خود یہ سامان خریدا ہے، لیکن حکومت اس کو ریلیف پیکج جو ہے اس کا نام دے رہا ہے۔ تو جو قافلے ہیں وہ آج بھی وہیں پر رکے ہوئے ہیں، روڈ ابھی بھی بند ہے۔ حکومت روڈ کو سیکیور کرنے اور روڈ کو کھولنے میں ابھی تک جو ہے وہ ناکام دکھائی دے رہا ہے، ابھی تک روڈ کلیئر نہیں ہوا ہے۔ پتہ نہیں چونکہ وہاں پر مندوری میں ایک دھرنا بیٹھایا گیا ہے اور ان کی مطالبات یہ ہے کہ بگن میں جلنے والی جتنی بھی دکانیں ہیں اس کا ازالہ کیا جائے اور جو نقصانات ہے اس کا ازالہ کیا جائے، کمپنسیشن کیا جائے، ریلیف پیکج دی جائے، اس کے بعد یہ روڈ کھل جائے گا۔ اس کے علاوہ جو بینکرز ہے یا اسلحہ ہے اس کو بھی ختم کیا جائے کرم سے، اور کالعدم تنظیم جو ہے اس کے خلاف کارروائی کی جائے۔ یہ بگن مندوری میں جو دھرنا ہے اس کی مطالبات ہیں، لیکن اب اصل مسئلہ یہ ہے کہ
چند لوگوں کو حکومت جو ہے وہ ابھی بھی نہیں اٹھا رہے، اور روڈ جو ہے وہ ابھی تک بند ہے۔ پارچنار کے لوگ ابھی بھی مشکلات سے دوچار، نہ صرف پارچنار، یہاں پر اہل سنت کے لوگ بھی ہیں۔ بشارہ میں مکمل اہل سنت کے افراد موجود ہیں، تری مینگل ہے، پستہ شگا ہے، مقبل ہے، یہ سارے لوگ یہ بھی سفر ہو چکے ہیں، ان کو بھی مشکلات کا سامنا ہے، یہ بھی اس طرح مسائل جو ہے اس کو فیس کر رہے ہیں۔ لیکن جو مخالف فریق ہے اس کو نہ اپنے لوگوں کی فکر ہے، اور حکومت تو ویسے ہی ابھی تک ناکام دکھائی دے رہا ہے، اور نہ ہی وہ جو لوگ مر رہے ہیں۔ چلو خوراک غذائی چیز وہ تو اللہ نے رزق کا ذمہ لیا ہے، لیکن جو ادویات کی عدم دستیابی کی وجہ سے لوگ مرتے ہیں اس کا کیا ہوگا؟ یا جس ماں کا جو ڈیلیوری کا مسئلہ ہو، یا جس بزرگ کا وہ بیڈ پہ پڑا، اس کا کیا ہوگا؟ تو یہ چیز جو ہے اس کو کوئی بھی نہیں سیریس لے رہا۔ حکومت سے گزارش ہے کہ اپنے ریٹ کو قائم کر دیں، آپ جو بھی کرنا ہے کر لیں، اسلحہ لینا ہے، آپ بینکرز کو مسمار کرنا ہے کر لیں، لیکن جو یہ لوگ آپ کی وجہ سے سفر ہو رہے ہیں اس کے لیے بندوبست کریں، روڈ کو سیکیور بنائیں، آمد و رفت کے راستے کھول دی جائے، جن کی مطالبات ہے وہ مان لی جائے، اور امن کو اور کرم کو امن کا گہوارہ بنایا جائے تاکہ عوام سکون سے جی سکیں۔ یہاں کے لوگ مینٹلی حساب سے بالکل ڈسٹرب ہو چکے ہیں، یہاں کے لوگ شوگر کے مریض بن گئے ہیں، یہاں کے لوگ بلڈ پریشر کے مریض بن چکے ہیں۔ ان کے لیے اتنا راستہ دے کہ جو پرامن زندگی گزارنا چاہتے ہو یا یہاں سے جانا چاہتے ہو وہ یہاں سے نکل جائے، لیکن تم نے اس کو یہ موقع بھی نہیں دیا کہ وہ یہاں سے جائے اور کہیں اور اپنی زندگی بسر کرے۔ تو یہ سارے جو معاملات ہیں ان سے میں نے آپ کو آگاہ کر دیا۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو۔